اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامیاب زندگی، یہاں کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. کس طریقے سے انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، وہ منزلیں آپ گزارتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ بیسک کامیابی، اصل کامیابی، ابتدائی کامیابی کے سلسلے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آگے جائیں گے. دنیا کا نظام، تاریخ کے ہسٹری میں ہر صفحے پر، ہر پیج پر اس بات کی واضح گواہی، کھلم کھلا گواہی دیا جاتا ہے کہ ہر شخص کی کامیابی اس کی کوشش کے واسطے ہے. جتنی کوشش ہوگی وہ انسان کامیاب ہوگا. سینکڑوں کیمیائی عمل، رد عمل ہوتے ہوئے کہیں جا کر پھر ایک پلانٹ، ایک پودا لگتا ہے. سال گزر جاتی ہے کہ ایک چیز پہ پریکٹس اور محنت کے اعتبار سے پھر جا کے کہیں کامیابی ہوتی ہے، اچانک نہیں. ناکامی بھی کامیابی کا ایک زینہ ہے. ہر ناکام افراد یہ نہیں سوچ لیں، نروس نہیں ہو جائے کہ اب ہمیں محنت ہی نہیں کرنا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ناکامی کامیابی کا ایک زینہ ہے. لیکن جیسے ہوش آ جائے، جو جاگ جائے، بیدار ہو جائے، ہر ٹھوکر اسے سدھرنے کے لیے اس کو اپنے آگے لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ٹھوکر، ایک مرتبہ امتحان یقیناً کافی ہے، لیکن اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے تو اس سے غفلت اور سستی اور بے توجہی، کاہلی پن اگر ہو جائے تو انسان کامیاب نہیں ہوتا. ہمارے بعض نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، جوانوں کے دیکھ لیجئے کہ ناکامی کے اسباب ہوتے رہتے ہیں. اس میں سبب میں سے یہی ہے کہ کام کرنے، چاق و چوبند رہنے، روح میں ختم ہو چکی ہوتی ہے، انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. پھر بھی چھوٹے چھوٹے ادارے کی طرف جوانوں کا ہجوم اور اس کی طرف واضح گواہیاں، بڑے کاموں میں عشق. آج دیکھیے جہاں بھرتی ہوتی ہے، بار بار فارم بھرا جاتا ہے، بار بار انسان کوشش کرتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں، اس محکمے میں انسان پہنچ جائے. جوان مال پیدا کرنے والے بننے کے بجائے مال خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں. طرح طرح کی اس میں بھی لگا رہے، اس میں بھی خرچ کریں کہ بھئی محنت تو کر رہے ہیں نا، انسان کامیاب ہو جائے. کامیاب لوگوں کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ سب کام کوشش کے بندے تھے. جتنے بھی انسان کوشش اور محنت کا بندہ بن جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. کاوش، جہد یا جوہد، مسلسل محنت انسان کی کامیابی کا بہترین سرمایہ ہے. یہ آج جو ہے نئی ایجادات، آج موبائل ہے، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، یہ اچانک بنا ہے. یہ فلائٹ جو اچانک بنی ہے، یہ گھر جو اچانک بن جاتا ہے. سائنسداں کے بے انتہا محنتوں کے نتیجے میں یہ ریڈیو، یہ ٹیلی ویژن، یہ طرح طرح کے آلات یہ سائنس نے ایجاد کیا. کیا ایک دن میں؟ گھر میں سو کے انہوں نے یہ سب پا لیا.
ایڈیسن اپنے بعض ایجادات کو مکمل کرنے کے لیے کئی دن کئی راتوں تک اپنے تجربات کے باہر نکلتا ہے. بجلی کی طاقت قابو میں لینا، یہ ساری چیزیں ہیں. آج ایک روزی کمانے کے لیے پرندے جو ہے رات میں کبھی اڑتے ہیں، کبھی دن میں جاتے ہیں، اور وہ بار بار محنت کرتے ہیں. صبح سفر پہ نکل جاتے ہیں وہ پرندے اڑتے ہیں. بعض پرندے جو ہے وہ سمندروں میں غوطہ لگا کے اپنا جو ہے وہ رزق تلاش کرتے ہیں. کئی کلومیٹر دور سے وہ اپنے روزی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ کھانا پانی روٹی دانا ٹکڑے سب کچھ بھول جاتے ہیں. فرانس کے عظیم اسکالر کی زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا بنیادی اصول کام تھا، صرف کام یعنی کام کام کام. کبھی وہ کام میں اتنا مشغول ہو جاتے تھے کہ تجربہ کار سے باہر ہونے والے شور و غل تک اسے سنائی نہیں دیتا. حتیٰ کہ جب جرمن فوج نے پیرس کی طرف پیش قدمی کی، ان کا محاصرہ کر لیا اور دشمن کی توپوں کی گرج نے قیامت شور برپا کر دیا، تب وہ اپنے تجربات میں کام کرتے رہے. نیپولین 24 گھنٹے میں صرف 5 گھنٹہ سوتا تھا، باقی 19 گھنٹے وہ کام میں مشغول رہتا تھا. آپ دیکھیں مشرقی انتہائی ذہین شخصیت ابن سینا، بہت محنتی اور نہایت مطالعہ والی شخصیت ہے. اس کی کئی قسم کی کتابیں اور بے انتہا محنت کی نشانی ہے. فلسفی میں کتاب لکھا شفا، طب ڈاکٹری کے اوپر اس نے کتاب لکھی، قانون کے اوپر لکھا، بہت شہرت پائی. مسلمان دانشمند ابن رشد جب سے پڑھنا سیکھنا اس وقت اپنی عمر کے ایک دن بھی مطالعہ اور غور سے کے بغیر نہیں گزارا. جواہر الکلام آج تک علم فقہ میں آج جو مجتہدین ہیں طرح طرح کی محنتیں تو لگا رہے ہیں. وہ استنباط، وہ طوا، وہ رجال، وہ حدیثیں، وہ کمالات، سب کچھ محنت کر رہے ہیں. 40 سال کی عمر کے بعد اتنی محنتیں کیوں؟ اس لیے کہ محنت کاوش انسان کو کامیاب کرتی ہے، کاہلی نہیں. اگر کوئی انسان کامیاب ہے تو یہ سمجھو کہ اس کے پیچھے اس کی محنت ہے، اور محنت کر کے نروس نہیں ہو جانا. محنت کر کے انسان یہ نہیں سوچنا کہ اب جو ہے وہ ہماری قوت و طاقت و توانائی سب ختم ہو گئی، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. کئی زبانیں آپ دیکھ لیے کہ ایک بزرگ استاد مرحوم آقائے شادبادی جو سائنس اور فلسفے اور علم کلام کے ماہر تھے، نقل کرتے ہیں کہ میرے والد جواہر الکلام کے رائٹر تھے، کہ شاگرد میں سے ایک تھے کہ ایک دن جب وہ عظیم عالم کے ہونہار لائق بیٹا اس دنیا سے کوچ کر گیا، مر گیا، میت کے غسل کے بعد رات ہو گئی، اس لیے یہ طے ہوا کہ میت کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے صحن مطہر کی طرف بنے ہوئے کمروں میں رکھ دیا جائے. اگلے دن سب لوگ شرکت کے لیے تشییع جنازہ ہو جائے گی. اگرچہ جواہر کے مصنف نے ابھی بیٹے کا داغ دیکھا، جوان بیٹا مرا ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے عظیم اور عزیز بیٹے کے بدن کے پاس کچھ قرآن مجید پڑھنے کے بعد مطالعہ اپنا شروع کر دیا. کتاب ریڈنگ کا کام شروع کر دیا، پھر لکھنے کا کام شروع کر دیا. انتہائی صابر اور مستقل مزاجی کا ثبوت. آپ دیکھیں آیت اللہ برجردی ایک رات میں علم اصول کے ایک مسئلے ترتیب کے بارے میں غور کرتے ہیں. لکھا جاتا ہے کہ میں مطالعہ اور غور و فکر لکھنے میں اتنا مصروف ہوا کہ سونے کا خیال نہ آیا، اور پھر جب اذان کی آواز میرے کان تک پہنچی تو مجھے معلوم ہوا کہ صبح ہو گئی، اور میں رات بھر کام میں مشغول رہا. خلاصہ یہ ہے کہ ہم قدیم کہانیوں، پرانی کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ زمین میں مختلف مقامات پر خزانے دفن ہیں،
ہر خزانے کے محافظ ایک ایک اژدہا ہے، اور جب اس کے اژدہا سانپ اس پر غالب نہ آ جائے تو ہم خزانے تک نہیں پہنچ پاتے۔ کتنے ہیں کہ یہاں خزانے گڑے ہوئے ہیں اور وہ جن بھوت ہو گئے اور اس کے اوپر بڑے سانپ بیٹھے ہیں، کوئی نکال نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ان کی من گھڑت کہانی سمجھتے ہیں، بعض لوگ اسے حقیقت سمجھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے، حالانکہ اس مطلب میں ایک اور حقیقت پوشیدہ ہے کہ وہ خزانے دراصل ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے، اور اژدہا دراصل منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مشکلات اور مشقتیں، زحمتیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کی ایک محنت ہے، یعنی یہ ایسے نہیں کہ فری میں جا کے خزانہ مل جائے گا، محنت کرو۔ قید خانے کے شاہکار واقعی لوگوں کے روح بہت عظیم ہوتی ہے، سمندر کی طرح بے قرار ہوتی ہے، منزل مقصود تک کام کرنے کے لیے انہیں عشق مصروف ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شہید اول نے قید خانے میں اتنی بڑی کتاب لکھ دی، لوما، وہ بھی اپنے خون سے نکال کے لکھا۔ شہید ثانی نے اسے جمع کیا اور آج اس کو سلیبس میں کم از کم 2 سال، 2.5 سال، 3 سال تک وہ سلیبس پڑھائے جاتے ہیں، وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے ایک ایک جملے ایک ایک جلدوں میں ہے، اس کی تشریح محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ اب قید خانے میں ہے تو کیا کریں، وہاں بھی محنت، کام، کوشش اور بزرگان دین کی نظر میں۔ آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاریگر کو دیکھا، کام کرنے والے، جس کا ہاتھ زخم سے سوج گیا تھا، پھول گیا تھا۔ آپ نے اس کے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا دوزخ کی آگ کبھی بھی اس ہاتھ کو نہیں جلائے گی، یہ ہاتھ ایسا ہے کہ جسے خدا اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، جو شخص بھی محنت کر کے اپنی زندگی گزارے گا خدا اس پر نظر رحمت کرتا ہے۔ کاہلوں کی زندگی کے اوپر اللہ توجہ نہیں کرتا۔ محنت کر کے کسی بھی عالم میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ انبیاء اور مرسلین کی محنت ترین زندگی آپ دیکھ لیجئے، چرواہے بنے، جانوروں کو چرایا۔ انبیاء مرسلین معجزات کے مالک ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ کپڑے سلے، نیزہ اور زرہ جو ہے جناب داؤد نے بنا کے بیچنا شروع کیا۔ جناب سلیمان اتنی بڑی حکومت ہے پھر بھی اپنے ہاتھ کی محنت کر کے کھاتے تھے، یعنی کہ نہیں عیش آرام ہے، باپ کا مل گیا، بیٹے کا مل گیا یا اور کہیں سے مل گیا اور اس کے بعد ہم بے توجہ ہو گئے اور بیٹھ گئے، کھا گئے۔ نہیں، محنت، اگر انسان محنت نہیں کرتا ہے تو محنت نہ کرنا یہ انسان کی شرمندگی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں امام علی نے فرمایا محنت نہ کرنا انسان کی زندگی کو کھو دیتا ہے، کامیابی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر عالم میں انسان کی محنت ہی اسے کامیاب کرتی ہے، کارگر کرتی ہے، اور انسان کی سستی اور انسان کی کاہلی اور انسان کی بے روزگاری، یہ بیکارپن یا بیکاری، یعنی جو کوئی کام نہیں کرتا ہے، یہ اس کے حقوق کو ضائع کر دیتا ہے۔ محرومیت کا ایک سبب ہے بیکاری، بیکار، کوئی کام نہیں، ارے کوئی کام نہیں ہے تو بہت سے کام ہیں۔ آپ دیکھیے حل چلانے کا بھی کام انبیاء اور مرسلین نے کیا، طاقت آزما کو ہر کام انجام دیا۔ رزق پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا رزق پہنچائے گا، لیکن گھر میں بیٹھے رہنا نہیں ہے، روزی تک کا انتظار کرنا۔ روزی مقدر ہے لیکن اس کی تلاش، اس کے لیے محنت کرنا بھی تو ضروری ہے۔ انبیاء کرام جیسے زندگی ہے، ایک دن زندگی ایک منزل تک تو پہنچے گی، یعنی مثلا 60 سال تک زندہ رہیں گے، پھر کیوں اپنی ہم کیئر کرتے ہیں؟ صحت، یہ جو ہے وہ ماسک لگاؤ، یہ بیماری نہیں آئے گی، ہاتھ دھلتے رہو، یہ بیماری نہیں آئے گی، یہ اپنے آپ کو ڈیفینس کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچاتے کیوں ہیں؟ یہ محنت تو ہے، تقوی تو ہے، تو لہذا روزی تو مقدر ہے لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اتنی بڑی زندگی اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں، یعنی کام۔
والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ کون؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والا۔ یعنی کام کام کام، بیکار کبھی بھی انسان کامیاب نہیں۔ دیکھیں انبیاء اور مرسلین جو تمام انسانوں سے زیادہ عالم اور سمجھدار دین تھے، تلاش رزق کے لیے، اپنی زندگی کو آمادہ کرنے کے لیے محنت کرتے رہے۔ محنت بہت ضروری ہے۔ بیکار بیٹھنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ وہ کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، پیغمبر نے فرمایا یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جائے گا۔ محنت کے نتیجے میں اللہ اس کے اوپر نازل رحمت کرے گا، جو زحمتیں اٹھائی ہیں۔ ایک عبادت گزار شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ شخص سال بھر عبادت میں گزار دیتا ہے اور اس کے اہل و عیال کا خرچ اس کے بھائی برداشت کرتے ہیں۔ یہ دن رات صرف مسجدوں میں رہتا ہے، عبادت کی، یہاں مجلس رہی، وہاں مجلس رہی، وہاں چلا گیا مسجدوں میں، اور وہاں کرنے گیا، اور وہاں جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کرنے گیا، صرف عبادت ہی کر رہے ہیں، گھر والے کو بھول گیا۔ اس کے دوسرے بھائی جو ہے اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، اس کا بھائی اس کے اہل کا خرچہ برداشت کر رہا ہے۔ وہ خدا کے نزدیک اس سے زیادہ مقرب ہے اور اس نے زیادہ عبادت گزاری کا، بھائی جو خرچہ دے رہا ہے وہ اس عبادت گزار سے افضل ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک گروہ کو مسجد کوفہ کے کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ رجال الحق، یعنی اگر کوئی شخص انہیں کوئی چیز دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کر دیں۔ کتنا اچھا آدمی ہے، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو بس صبر کرتے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں بازار کوفہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، مل گیا تو کھا لیا، اگر کوئی ہڈی مل گئی تو کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ رجال الحق کا گروہ منتشر کیا، بھگاؤ نو۔ گروہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، 2-4 آدمی جو ہے ہوٹل کے باہر آئے اور اس کے بعد کہا کہ سب کو کھانا کھلا دو، سب کو بھگاؤ۔ ہر شخص کام کے کر کے کمائے، ہر شخص کام کر کے کھائے۔ کامیاب اور خوش قسمت ایسے شخص کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے جو محنت اور کوشش کرنے والا ہوتا ہے، کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتا۔ جن لوگوں نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا وہ عقل و فکر کے اعتبار سے کوئی زیادہ غیر معمولی نہیں تھے، بلکہ ان کی کامیابی کی بنیاد کیا تھی؟ جو بڑے بڑے بزرگ گزرے، کامیاب زندگی گزارے، چاہے وہ سیاست میں ہوں، چاہے وہ سائنس میں ہوں، چاہے آج مجتہدین میں ہوں، جتنے بھی شخصیتیں کامیاب ہوئی ہیں محنتوں کی بنیاد۔ آپ دیکھیں کبھی وہ بازار پہ گئے تو جو چھلکے بازار سبزی بک کے چلی گئی اور اس میں جو پتے گرے ہوئے تھے اٹھا کے لا کے کھایا، کبھی جو ہے وہ چاند کی روشنی سے، کبھی سڑک کے جو ہے وہ روڈ پہ جو ہے بجلی لگی اس کے اوپر پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد بھوکے فاقے تنگ کر کے آج اس منزل تک پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ دنیا کے عظیم لوگ زندگی کے خرچ پورا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو جو ہے شرم نہیں کھاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے شاگرد تیل بیچنے والے تھے، جوتے سلنے والے تھے، اونٹ کرائے پہ دینے والے تھے۔ افلاطون کو آپ دیکھ لیے کتنی محنت، قلی بنتا رہا، سامان لوگوں کو اٹھاتا رہا۔ عالم انسانیت کے پیشوا حضرت امیر المومنین خود اپنے ہاتھ سے باغات تیار کرتے تھے، باغ لگاتے تھے، کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، سینچ رہے ہیں، خود محنت کر رہے ہیں، کھجوریں پہ محنت کر رہے ہیں، بعد میں بے کس لوگوں کو عطا کر دیتے تھے، محنت کرتے تھے، باغ لگاتے تھے اور لوگوں کو عطا کرتے تھے۔ انہوں نے مدینے کے کنارے کنارے گوشے میں اپنے بازوؤں کی طاقت سے کئی خیمے نصب کیے تھے جو کام کے سلسلے میں پسینہ بہانے میں ہرگز کوئی
آر اور شرمندگی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو معاشرے میں بوجھ بن جائے، کوئی کھلائے تو کھائیں۔ آپ نے اسے رحمت خدا سے دور قرار دیا، اللہ کی رحمت سے تو دور ہے، محنت نہیں کرتا۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سخت گرمی میں بھی اپنے کھیت اور باغ میں کام کرتے تھے، ان کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا اور اپنے کاندھوں کو محنتوں کا جوش دلا کے سامان اٹھاتے تھے، اور اپنے کارندوں کو بھی، اپنے کام کرنے والے، اپنے چاہنے والوں کو بھی ہدایت دیتے تھے کہ خود بھی کام کرتے تھے اور کام کرنے کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ایک دوست محمد منقدر نے اس سلسلے میں اعتراض کیا۔ اس کا خیال تھا کہ امام محمد باقر جیسی شخصیت کے لیے کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ارے مولانا آپ کام کر رہے ہیں، ارے مولانا آپ سامان اٹھا کے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سامان لے کے جا رہے ہیں، کسی نے آ کے کہا مولانا آپ اٹھا رہے ہیں، کہا میری ذمہ داری تو میں نہیں کروں گا، یہ میرا کام، میرے فرائض۔ خود چھٹے امام کاندھے پر روٹیاں اٹھا کے غریب فقراء کو بانٹتے تھے، جب چاہنے والے کہتے تھے مولا حالا ہی ہے ہمارے، کہا تم سے زیادہ میں مستحق ہوں اس کام کرنے کا، مجھے ضرورت ہے۔ امام نے اس سے جواب دیا کام کر کے کمانا ایک قسم کی عبادت ہے، اور میں اس وسیلے سے چاہتا ہوں کہ خود کو اور اپنے اہل عیال کو تجھ سے اور دوسروں سے بے نیاز کر دوں، کہ ہم کام کریں، کاوش، محنت، جذبات۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کتنی محنتیں کی، اندازہ لگایا جا سکتا ہے انسان کہ مولا کائنات نے بہت زیادہ محنت کی۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ محمد ابن متکرر ابن عبداللہ ابن حریر تمیمی مدنی، ایک عالم دین ہے، فاضل ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کے وقت میں مدینے کے نواح سے گزرا، مدینے کے قریب سے گزرا۔ شدید گرمی کی وجہ سے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، راستے گلیاں سنسان تھی، اور اللہ اکبر، عرب کی گرمی، مدینے کی گرمی، اللہ اکبر۔ میں تھوڑی دور چلا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ آپ نے کھودنے کی چیز، ہل سے کھدائی کر رہے ہیں، سخت محنت کر رہے ہیں، محنت کی وجہ سے پسینے سے بھر چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے سردار، اس بڑھاپے میں آپ اتنی زحمت کر رہے ہیں، کیا آپ اس سے نہیں ڈرتے کہ یہ دن کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، گرمی کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو جائے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو میری موت اطاعت خدا کی طرح کی حالت میں ہوگی، کیونکہ میں محنت اور مشقت کر رہا ہوں تاکہ مجھے تو جیسے اشخاص کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ مجھے موت کا ڈر تو جب ہوتا جب میں خدا کی نافرمانی میں مصروف رہتا۔ یہ تو میں عبادت کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تقویٰ کر رہا ہوں، اور محنت کرنا عظیم عبادت ہے۔ میں نے کہا خدا آپ پر رحم فرمائے، میں تو آپ کو نصیحت کرنے آیا تھا لیکن آپ نے مجھے نصیحت کر دی۔ بیکار شخص اللہ کے غضب کو بریختہ کرتا ہے، جسے کسی بندے کو اسکانا ہے، بیکار آدمی پہ خدا اسکا جاتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، بفر جاتا ہے، خدائی قدرت ناراض ہوتی ہے۔ فضول آدمی کو کہیں بھی ہر عالم میں انسان کو کام کرنا ہے، کسی بھی عالم میں انسان کی زندگی میں کام پھر کام اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کام کرے۔ اب ایک انسان سوال کر سکتا ہے، آخری بات
اب میرا کام ہے صرف بات کو چھیڑنا، منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہے، اسے کوشش تکودو محنت کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اب آج لاک ڈاؤن کے سلسلے میں حکم ہے کہ گھر میں بیٹھو، لیکن گھر میں بیٹھو اچھا ہے، یہ اسلام میں پہلے بھی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل شو شا نہیں کرو، غیر معروف رہو، لوگ تمہیں نہ جانیں نہ پہچانے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی آئے گا، لیکن ایسے بند حالات میں ہم کیا محنت کریں؟ دن بھر ایسے لوگ کہتے ہیں ارے بستر جو ہے وہ کاٹنے لگا، گھر جو ہے کاٹنے لگا، کچھ نہیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا ثواب کیا ہے؟ محنت کرو، چاہے گھر ہی میں ہو، بہترین محنت۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن پیغمبر اسلام ہمارے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے پتیلے کے پاس، اپنی دیگچی کے پاس، اپنے برتن کے جس میں کھانا بنا رہے ہیں قریب بیٹھی ہوئی تھیں، اور میں دال صاف کرنے میں مصروف تھا۔ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ دال صاف کر رہے ہیں۔ میں کتنا بڑا آفیسر تھا، میں کتنا بڑا ہٹلر تھا، میں کتنا بڑا وہ، دن بھر لاک ڈاؤن کھولے تو دن بھر باہر جو ہے سڑک پہ اوٹے پہ بیٹھے رہے، کیا کریں؟ کام ہی نہیں۔ ارے کام دنیا بھر کا ہے۔ امیر المومنین گھر میں دال صاف کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے مجھے اپنی بیٹی کے گھریلو کام کاج کرنے میں مصروف دیکھا تو خوش ہوئے، فرمایا یا ابوالحسن، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں غور سے سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے خدا کا حکم ہے، کوئی مرد گھریلو کام کاج میں اپنی زوجہ اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں بٹاتا مگر یہ کہ پروردگار اس کے نامہ اعمال میں بدن کے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنیں، کہتے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ارے کام دنیا بھر کا ہے۔ ایک عورت ہے بیچاری محنت کیے ہوئے مری جا رہی ہے، اسے لاک ڈاؤن میں کیا ہے اور کام بڑھ گیا، کام والیاں بھی ختم ہو گئی، باہر سے آنا جانا بھی ختم ہو گیا، بیٹھے بیٹھے ہم ڈیمانڈ ہی کرتے رہتے ہیں یہ کھلاؤ اور وہ پلاؤ اور وہ چراؤ، یہ ٹائم ہے وہ ٹائم ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں مجھے تو کام ہی نہیں۔ ارے بھائی جس کا کام نہیں اس کا تو کام بڑھ گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ثواب بیان فرمائے عبادت میں 1 سال کی ایسی کہ جس کے دنوں میں روزہ ہو، راتوں کو شب بیداری میں گزارے، اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، پروردگار عالم صابرین کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھے گا۔ صبر کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ اگر مرد عورت کے گھر میں عورت کے کام بٹائے، عورت کے ہاتھ بٹائے، اس کے لیے کام آئے۔ صابرین کون ہیں؟ صابرین وہ افراد ہیں جسے حضرت داؤد، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، یہ سب صابرین میں ان ہستیوں کا ہم کہتے ہیں ارے ہم نے صبر کیا، کتنے دن 3 مہینے صبر نہیں برداشت ہوا۔ صبر تو جناب داؤد، یعقوب، عیسیٰ، ائمہ معصومین نے صبر کیا، ہم کیا صبر کریں؟ ہمیں تو روٹی مل رہی ہے، کچھ بھی کیسے بھی مل رہی ہے۔ یہ صابرین ان ہستی کا ثواب ہے، ان شخص کو بھی دیا جائے گا۔ اے علی، بیوی کے کام کاج میں مدد کرنے سے شرم نہیں کرنا۔ جو شخص گھر میں جھاڑو دے، کپڑے وغیرہ دھوئے، اس شخص کا نام شہداء کے ناموں کے ساتھ تحریر کیا جائے گا، شہداء، اور وہ ہر دن اور رات کے نام اعمال میں 1000 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور ہر قدم کے بدلے میں ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ بدن میں جتنی رگیں ہیں ہر ایک رگ کے بدلے میں جنت میں ایک شہر عطا کیا جائے گا، جتنی نسیں ہیں۔ اے علی، گھر میں 1 سال خدمت کرنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 دن ایک رات شب قدر کرتے ہیں 1000 مہینے کی عبادت سے، اس پر کتنی محنت کرتے ہیں۔ گھر کے کام شوق ذوق ان کی ہیلپ اور مدد کے لیے عورتوں کی اگر کر لینا تو
1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اے علی، ایک لمحہ، ایک گھنٹے میں کام کرنا بہتر ہے 1000 سال کی عبادت سے، اور 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 بندے کو آزاد کرنا، 1000 مرتبہ جنگ میں جانا، اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنا، 1000 بار نماز جمعہ پڑھنا، 1000 نماز جنازہ کے پیچھے تشییع جنازہ کرنا، شریک ہونا، 1000 بھوکوں کو سیر کرنا، کھلانا، 1000 برہنہ کو لباس پہنانا، 1000 گھوڑوں کو جنگ میں بھیجنا، 1000 دینار صدقہ اور فقراء کو دینا، توریت، انجیل، زبور، قرآن کو پڑھنے سے بہتر، اور 1000 اسیروں کو رہا کرنے سے بہتر، 1000 اونٹ کو ذبح کر کے مسکینوں کو کھلانے کا ثواب اللہ صرف 1 گھنٹے بیوی اور زوجہ اور گھر والوں کے گھر کے کام میں ان کی ہیلپ اور مدد کرے۔ تانے اور تشنیع نہیں، جھڑکنا نہیں، غصے نہیں، مدد کرنا، کام بڑھا نہیں دینا۔ اے علی، ایسا شخص دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا، اسی دنیا میں اپنا جنت کا مقام دیکھ لے گا۔ علی، اگر کسی شخص کو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے برا نہ لگے تو یہ اس کا عمل اس کے گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے۔ منہ بناتے ہوئے زبردستی ٹھیک بیٹھے ہو، لڑ جھگڑ کے اب ٹھیک ہے چلو کام کر لیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن برا نہ لگے، شوق اور ذوق میں کرے، خوشی کرے، ہیلپ کے لیے کام کرے، تو یہ گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے۔ اللہ، اس کام کے ذریعے خدا کے غضب کو خاموش کیا جاتا ہے، یہ عمل حور العین کا مہر قرار دیا جاتا ہے، یہ عمل نیکیوں کی زیادتی اور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اے علی، گھر والوں کی خدمت نہیں کرے گا مگر وہ انسان جو صدیق اور شہید، اور وہ شخص جس کے لیے خدا نے ارادہ کیا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کو خیر پہنچائے گا۔ صرف گھر والوں کے لیے کام وہی کرے گا جو صدیق ہوگا، شہید ہوگا، اور جس کے بارے میں دنیا اور آخرت میں اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہوگا، وہی کام کرے گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے گھر میں اس حدیث پر عمل کر سکیں، تاکہ اہل و عیال کے درمیان میں محبت قائم ہو، اور ہماری یہ محنت ہماری زندگی کی کامیابی کا سبب بن سکے، اور زندگی میں بھی کامیاب، گھروں میں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ باہر روڈ پر انسان اسمبلی میں کامیاب ہو جائے، روڈوں میں کامیاب ہو جائے، یا اور دوستوں کے درمیان میں کامیاب ہو جائے، یا جو ہے بزنس میں کامیاب ہو جائے، یا کسی اور چیز میں کامیاب وہ ہیں جو انسان گھر میں کامیاب۔ جناب خدیجہ کے سامنے پیغمبر اسلام کی زندگی آپ دیکھ لی، امیر المومنین کی زندگی جناب خاتون جنت کے سامنے دیکھ لی۔ تو کامیابی محنت میں ہے، کاوش میں ہے، اور مسلسل کوششوں میں ہے۔ اگر انسان ایسے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد۔